إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا تیسرا دن ہے نماز کی ترکیب اور نماز کے ترجمہ پر۔ 2 دن میں ہم نے فاتحہ شریف تک پہنچے ہیں، تو میں پچھلے دونوں دنوں کی جو نماز ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ صرف کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد نمازی پڑھتا ہے ثنا، سبحانک اللہم سبحانک کے 2 ترجمے ہم نے کیے۔ میں نے تیری پاکی بیان کی، میں نے پاکی بیان کی، تیری پاکی بیان کرنا، جب مفعول مطلق بنایا، اور جب مفعول بھی بنایا، میں اعتقاد رکھتا ہوں تیری پاکی کا، اللہم اے اللہ، وبحمدک میں تیری صفت بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا، وتعالی جدک تیری عظمت بلند و بالا، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجے اور ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ ایا کا مفعول بھی مقدم ہے، اور یہ مقدم ہے حصر کے لیے، حصر۔ تو ہم نے عبادت کو بند کر دیا اللہ کی ذات پر، ہم نے مدد مانگنے کو بند کر دیا اللہ کی ذات پر، کہ ہم عبادت تیری ہی کرتے اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ آگے لفظ ہے آمین، میں نے کل بھی اس کی ترکیب کی تھی، دوبارہ آج کرنے لگا ہوں۔ یہ توضیح کامل جو کتاب ہے نا، میات و شرح میات و ملکی شرح لمبی کتاب، یہ مجھے پکڑا دیں۔ آمین، یہ آمین اسم فعل ہے، استجب کے معنی میں، استجب۔ آمین اسم فعل ہے۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جن کا معنی فعل والا ہو۔ اسماء افعال کی تعریف پڑھ رہا ہوں۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں
جو ہوں اسما لیکن معنی فعل والا دیں، انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ماضی کے معنی میں، کچھ امر کے معنی میں، اور کچھ مضارع کے معنی میں بھی ہیں۔ وہ جو مضارع کے معنی میں ہے نا، ان کا ذکر کتابوں کے متن میں نہیں ہے، حاشیوں میں اور شروحات کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ آمین اسم فعل ہے، اور یہ وہ اسم فعل ہے جو امر کا معنی دیتا ہے۔ جی میں نے اتنا بتا دیا۔ ان کی ترکیب میں 3 طرح کی باتیں نظر آتی ہیں۔ جی نمبر 1، آمین یہ اسم فعل ہے۔ آمین کس کے معنی میں ہے؟ استجب کے معنی میں۔ جی اس کو لے کے ترکیب کریں گے۔ آمین اسم فعل بمعنی استجب، اس کی ترکیب کریں گے۔ استجب فعل، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل۔ اچھا جی مفعول بھی یہاں مقدر ساتھ نکالیں گے، دعاءنا یہ نکالیں گے۔ فعل اس کے اندر انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، دعاءنا مضاف مضاف الیہ کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر ہے، یہ مفعول بھی ہو گیا۔ جی اب ترکیب سننا، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور بعض کہتے ہیں اسمیہ انشائیہ۔ جی میں نے 2 ترکیبیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں جملہ فعلیہ انشائیہ، اور کچھ کہتے ہیں جملہ اسمیہ انشائیہ۔ جو اسمیہ انشائیہ کہتے ہیں نا وہ اس کے لحاظ سے کہتے ہیں، اور جو فعلیہ انشائیہ کہتے ہیں وہ اس کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ جی ایک اور ترکیب کرنے لگا، توجہ سے سننا۔ وہ ترکیب ادھر بھی ہے، اور سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ کی ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ وہ آمین کو لے کے کریں گے جی، اس کو لے کے نہیں کریں گے، آمین کو لے کے ترکیب کرتے ہیں۔ جی وہ کیا ہے جی؟ آمین اسم فعل مرفوع محلن مبتدا، کیا کہتے ہیں جی؟ جی مبتدا کہتے ہیں اس کو، دوبارہ کہہ رہا ہوں، آمین مرفوع محلن مبتدا۔ یہ وہ ترکیب ہے جو سید غلام جیلانی صاحب نے بھی کی ہے، اور ادھر بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ میں ساری ترکیبیں 2 ادھر میں نے کی ہیں، اور یہ وہ کر رہا ہوں جو غلام جیلانی صاحب نے لکھی ہے۔ مرفوع محلن کیا بن گیا؟ مبتدا۔ اس کے اندر انت ضمیر، آمین کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن، میں بنانے لگا ہوں، وہ جو اندر ضمیر ہے نا انت، مرفوع محلن فاعل قائم مقام، کیا کہتے ہیں؟ خبر، کیا کہا جی؟ فاعل قائم مقام خبر، یہ ترکیب کی ہے انہوں نے۔ تو اس کو کہیں گے اسم فعل، اسم مرفوع محلن مبتدا، انت محلن مرفوع، محلن مرفوع، فاعل قائم مقام خبر۔ تو یہ اسم فعل جو کہ مبتدا ہے اپنے فاعل جو کہ قائم مقام خبر کے ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جی میں نے اس کی ترکیب کر دی آمین کی، اور کل میں نے بتایا تھا کہ لفظ آمین یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آمین قرآن پاک سے بھی نہیں ہے۔ جی ولضالین کے بعد آمین، اور آمین کے بعد کوئی صورت نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا 3 آیتیں، کم از کم 3 آیتیں، یا کوئی صورت چھوٹی وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اکثر لوگ ظاہر ہے ان کو یہ آتی ہے صورت، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہم جلدی جلدی کر لیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کی ہے، جی ہم نے پہلے بھی کی ہے، پھر کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی اب جلدی جلدی کروں گا، جہاں بھی کالا یقولو آتا ہے نا، چاہے کالا ماضی ہو، چاہے یقولو مضارع ہو، چاہے کل امر ہو، وہاں ایک فعل کل کال یقول ہو گیا، ایک اس کا فاعل ہوگا، ایک مقولہ ہوگا۔ مقولہ کیا ہوگا؟ ایک، اور مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے۔ اکثر مقولہ کیا ہوتا ہے؟ جی، کبھی کبھی مفرد بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور قاعدہ، مقولہ در حقیقت مفعول بہ ہوتا ہے۔ میں نے 3 قاعدے بتا دیے۔ مقول جہاں کالا ہو یا یقول ہو یا کل ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، وہاں فعل کے بعد فاعل بھی آئے گا، اور ایک مقولہ۔ مقولہ اکثر جملہ، اکثر اور کبھی کبھی مفرد، لیکن در حقیقت مقولہ ہوتا ہے مفعول بہ۔ یہ ہمارے سامنے کل ہے، اس کا فاعل اندر ضمیر ہے۔ اگلا ساری یہ صورت، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری صورت با طویل مفرد، یہ مقولہ ہے۔ میں نے کہہ دیا جی، ہم الگ طور پہ ترکیب کرنے لگے ہیں ساری صورت اخلاص کی۔ فعل اندر ہے، انت ضمیر فاعل ہے، ہوا ضمیر یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے ہو اور جملہ اس کی تفسیر کرے، اور وہ ضمیر مذکر کی ہوتی ہے۔ میں نے پھر دہرا دیتا ہوں، ضمیر شان وہ مذکر کی ضمیر جو جملے سے پہلے آئے اور جملہ اس کی تفسیر کرے، اس ضمیر کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ لیکن ہم ضمیر شان اس وقت بنائیں گے جب یہ جملہ بنائیں گے۔ اگر ہم اس کو بھی اس کی خبر بنائیں، اس کو بھی اس کی خبر بنائیں، پھر ہم اس کو ضمیر شان نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ضمیر شان کے لیے ماں بعد جملہ ہونا شرط ہے۔ میں نے سمجھا میری بات جو میں نے کہی ہے؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، آخری مرتبہ کہوں گا، ضمیر شان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد جملہ آئے جو اس ضمیر کی تفسیر کرے۔ لیکن یہ ضمیر شان اس وقت بنے گی جب اللہ اس میں جلال مبتدا بنے، احد خبر بنے، پھر مبتدا خبر مل کے اس کی تفسیر کرے گا اور اس کی خبر بن جائے گا۔ اگر آپ اس میں جلالت کو اس کی خبر بنائیں، احد کو بھی اس کی خبر بنائیں، پھر ہوا کو ضمیر شان نہیں کہیں گے، پھر یہ ضمیر دوسری عام ضمیر، ضمیر شان نہیں، پھر اس کا مرجع ہم کہیں گے کہ پیچھے چونکہ سورہ اخلاص کسی موقع پہ نازل ہوئی، شان نزول ہے، کسی کافر نے کہا تھا نسب بیان کرو اللہ کا، تو نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ ایک ہے۔ تو ہوا ضمیر کا مرجع وہ سوال کے اندر ہے جو میں نے اشارہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا، اس ترجمے میں یہ ضمیر شان نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ ہے معبود فرما دو وہ اللہ ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پتہ لگا اس میں جلالت خبر بن گیا، وہ ایک ہے، پتہ چلا یہ بھی خبر بن گیا۔ اس لیے ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے یہ جملہ اس کی تفسیر نہیں کر رہا، یہ بلکہ یہ بھی اس کی خبر ہے، یہ بھی اس کی خبر ہے۔ تو ترجمہ کنز الایمان کے لحاظ سے یہ ضمیر شان نہیں ہے، اور اس کا مرجع میں نے بتا دیا۔ ضمیر شان کا مرجع پیچھے لفظوں میں نہیں ہوتا، وہ حکمن پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ کہہ دیا ہوا ضمیر مبتدا، اس میں جلالت خبر اول، احد خبر ثانی، مبتدا اپنی خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ، اچھا اب کوئی بندہ قاعدہ پوچھے جی، ہم بتا دیں گے جی ہوا ضمیر ہے، مرفوع منفصل ہے، ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے جی، اس میں جلالت خبر اول ہو گیا تو احد خبریں، تو ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جاتی ہیں۔
اللہ الصمد یہ بھی مبتدا خبر ہے. کوئی بندہ کہے جی دو معرفے اکٹھے آ جائیں, جو دو معرفے اکثر موصوف صفت ہوتے ہیں لیکن کبھی مبتدا خبر بھی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھا کریں جہاں دو معرفے اکٹھے آئیں آپ ترجمہ کریں. اگر ترجمہ مرکب مفید والا ہو تو مبتدا خبر, اگر ترجمہ مفید والا نہ ہو تو موصوف صفت. یا مرکب مفید والا ہے, اللہ بے نیاز ہے, یہ مبتدا ہے جی, الصمد خبر ہے, مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. لم یلد یہ فعل ہے جی, لم یا فعل ہے, اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع اسم جلال الشریف ہے. اب توجہ کرنا, لم یلد یہ جو فعل ہے نا, والد یلد, یہ فعل متعدی ہے. اب فعل متعدی کا مفعول بھی ہوتا ہے, اب اس کا مفعول نہیں آیا. بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول بھی حذف ہو کبھی مقصد وہاں تعمیم ہوتی ہے. جیسے ایک حدیث پاک ہے, ایک صحابی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو صبح کرایا کرتے تھے, سرکار کو تولیہ دیا کرتے تھے. ایک دن سرکار کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا سال, کیا فرمایا جی, فرمایا مانگ. یہ نہ سرکار نے فرمایا یہ مانگ, قید نہ لگائی. تو یہاں علماء لکھتے ہیں مفعول جو حذف ہے نا یہ تعمیم کے لیے ہے, اور یہاں پر بھی جو مفعول حذف ہے نا وہ تعمیم کے لیے ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ پتہ کیا کیا, لم یلد, اس نے کوئی اولاد نہیں جنی. اس نے ویسے با محاورہ اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا اس کی کوئی اولاد نہیں. کوئی اولاد کیا لفظ ہے جی, اگر آپ وہ لغوی ترجمہ کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں, اس نے کسی کو نہیں جنا, اللہ نے کسی کو. وَلَمْ یولد اس کی بھی ترکیب ہو گئی, لم یولد فعل ہے, ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے, جملہ فعلیہ خبریہ. اس کا ترجمہ ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اللہ نے کسی کو جنا, یہ اس کا ترجمہ ہے. لم یلد ضمیر کا مرجع اس میں جلال, اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یولد اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. جی آگے جا رہا ہوں. ولم یکن لہو کفوا احد, لم یکن فعل ناقص ہے, لہو جار مجرور ہے اور یہ کفوا کے متعلق ہے. احدن یہ لم یکن کا اسم ہے, کفوا لم یکن کی خبر ہے, کفوا مصدر ہے, اپنے متعلق سے مل کر لم یکن کی خبر ہے. یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہاں خبر مقدم آ گئی لم یکون کی. میں نے بتایا تھا کہ مقدم اس لیے آ گئی کہ رعایت سجا ہو جائے کہ ہر آیت کا آخر دال ہے. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یہ آیت یہاں پر ہے. ولم یکن لہ کفوا, اگر یہ خبر بعد میں آتی تو آخر ایک جیسا نہیں ہونا تھا. اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا ہمسر نہیں ہے. تو اعلیٰ سرکار نے اپنے انداز میں کیا, اس کے جوڑ کا کوئی نہیں, اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں. میں نے اس دن بتایا تھا یہاں بھی آحد ہے, یہاں بھی آحد ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ ایک ہے اور اس کا ترجمہ ہے کوئی نہیں. اس کی کیا وجہ, تو بلاغت کا قاعدہ ہے نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے. اب لفظ آحد نکرہ ہے, یہاں اس کا معنی ہے ایک ہے, یہاں اس کا معنی ہے کوئی, اس لیے کہ یہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے لام کیا ہے, نفی ہے. یہ کیا ہے جی, تو یہ نکرہ نفی کے بعد آیا. جب نکرہ نفی کے بعد آیا تو اس میں عموم آ گیا, اس کا ترجمہ ہو گیا کوئی. اداتنا میں مثال ہے ما احد خیر منک, اس کا ترجمہ ہے تجھ سے کوئی بہتر نہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی, مزہ نہیں دیا. یہی لفظ احد جس کا معنی یہاں کیا تھا ایک, ہدایتنا میں اس کے شروع میں آ گیا ما. کیا آ گیا جی, بھئی دیکھیں ماں آ گیا, یہ ماں ہے, یہ ماں نافیہ ہے. اب اس کا ترجمہ ہم ہدایتنا میں یہ کرتے ہیں کہ اے مخاطب تجھ سے کوئی بہتر نہیں.
ثابت ہوا نکرہ تحت نفی آئے تو نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے. یاد ہو گیا جی؟ تو میں نے سورۃ الاخلاص جو نماز میں ہر نمازی تقریباً پڑھتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی ترکیب آپ کے سامنے کر دی. جی سمجھ آئیے؟ جی میں اس کے بعد نمازی نماز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے. رکوع کے لیے تکبیر، اللہ اکبر کی ترکیب ہم نے پہلے کر دی. جی رکوع کے لیے دیکھو نا، سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد نمازی کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کی ترکیب ہم نے پہلے اللہ اس میں جلال شریف معرفہ، اکبر نکرہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ کیا بنتے؟ مبتدا خبر. یہ ترکیب ہو گئی. جی رکوع میں نمازی چلا گیا، رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں کیا پڑھتا ہے؟ جی ہم ترکیب کریں گے، یہ یوٹیوب پہ اوپر پڑھی ہوگی. ہم نے ایک دن کہا تھا یوٹیوب پہ پہلی مرتبہ جائے گی، تو ایک بندہ کہہ رہا تھا پہلے پڑھی ہے لیکن اس انداز میں نہیں پڑھی ہوگی. جی اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز سے ان قواعد کے ساتھ اور 4-5 قسطوں میں نہیں پڑھی ہوگی. اور قواعد دیکھنا ہمارے، سبحانہ یہ رکوع کے اندر پڑھا جاتا ہے جی، ربی العظیم. ہر نمازی رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھتا ہے جی. اس کے ہم ترکیب کرنے لگے ہیں. لفظ سبحان کے بارے میں ہم نے ثنا کے اندر بتایا تھا کہ لفظ سبحان یہ مصدر ہے، یہ تسبیح کے معنی میں ہے. مجرد سے اس کا معنی استعمال جو ہوتا ہے اس باب نہیں آتا، یعنی لفظ سبحان کا جو معنی ہے نا اس سے مجرد کا فعل نہیں آتا. اب یہ تسبیح کے معنی کو متضمن ہے. اور ہم نے بتایا تھا لفظ سبحان کبھی علم بھی ہوتا ہے، جب علم ہوگا غیر منصرف ہوگا، لیکن اکثر علم نہیں ہوتا. پھر ہم نے بتایا تھا اکثر یہ مضاف ہوتا ہے. لفظ سبحان اکثر جی ہم نے کہا تھا لفظ سبحان کا ادھر بھی مضاف، سبحان اللہ بھی مضاف، سبحان اللہ والحمدللہ میں مضاف، سبحان ربی العظیم میں مضاف، سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں مضاف. اکثر لفظ سبحان کیا ہوتا ہے؟ مضاف. جی یہ لفظ سبحان یہ مضاف ہے جی، مضاف ہو گیا جی. لفظ رب پھر مضاف الیہ مضاف. آگے یا ضمیر مضاف الیہ، یا ضمیر کیا ہے جی؟ یا ضمیر مضاف الیہ. لفظ رب مضاف الیہ مضاف. اب ہمارا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے، اسم کے ساتھ بعد میں معرفہ آ جائے تو اکثر طور پہ کیا بنتے؟ موصوف صفت. لیکن ضمیر موصوف صفت نہیں بنانی، یاد رکھنا ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. لفظ رب اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، لفظ رب کے ساتھ آگے کیا گیا؟ معرفہ. اب یہ رب جو اسم ہے اپنی ضمیر سے مل کر موصوف کیا ہو گیا جی؟ جی موصوف. العظیم کیا ہو گئی؟ صفت. اگر کوئی بندہ کہے جی پڑھو سبحان ربی العظیم، اگر کوئی بندہ کہے پڑھو سبحان ربی وہ کہے گا آپ نے وقف کیا اس پہ اعراب پڑھو، کیا پڑھنا ہے؟ العظیم پہ اعراب پڑھو. اگر کوئی بندہ پوچھ لے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ العظیمی. کیا پڑھیں گے جی؟ کیونکہ ربی اس کی حالت جری ہے. اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو جی میں نے ترکیب کافی کر دی. لفظ سبحان مضاف اکثر مضاف ہوتا ہے. لفظ رب یہ بھی مضاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر آ گئی. جس اسم کے ساتھ ضمیر ہے پکا قاعدہ وہ اسم مضاف ہوتا ہے، ضمیر مضاف الیہ. سبحان مضاف، لفظ رب مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ. لفظ رب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. العظیم اس کی صفت، موصوف صفت مل کے لفظ سبحان کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر وہی دو ترکیبیں جو ہم نے سبحانک اللہ میں، سبحانک اللہم میں سبحانک کی مفعول مطلق بنا لو یا آپ بنا لو مفعول بھی. جی میں نے ترکیب کر دی، ترجمہ وہی رہے گا، بس یہ بنے گا. میں کرنے لگا ہوں، میں نے پاکی بیان کی اپنے عظیم رب کی پاکی. میں اعتقاد رکھتا ہوں اپنے عظیم رب کی پاکی کا. جی میں نے کر دی ترکیب. اس کے بعد نمازی کیا کہتا ہے جی؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. جی اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تسمیع. جی میں لکھ دیتا ہوں، تسمیع یہ کہتے ہیں جی.
یہ نور الزا کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے تسمیع، اس کا معنی سمی اللہ لمن حمیدہ، کہنا. اکیلا نمازی ہے تو وہ کہے گا، اگر پیچھے پڑھ رہا ہے امام کے تو پھر سمی اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہے گا، امام کہے گا. وہ لکھنے لگے جی سمی اللہ لمن حمیدہ. جی اس کی ترکیب کریں گے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے. سامیہ یہ تو بچے کو آتا ہی ہے، جو چند دن پڑھ لے نا مدرسے میں. سامیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، سامیہ ماضی بعد مذکر گیا ہے. اس میں جلالہ شریف فاعل، لی لام حرف جار، من موصولہ، حامیدہ توجہ ہے جی، حامیدہ فعل، حامیدہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جی، توجہ کرنا جی. اس کا مرجع ہے اس میں جلال شریف. ضمائر کا مرجع تلاش کرنا بڑی بات ہوتی ہے جی، غائب کی ضمیر کے مرجع کو تلاش کرنا بڑی بات ہوتی ہے، پھر ترجمے میں وہ بڑا کام دیتا ہے نا. تو میں نے کہہ دیا حامیدہ کے اندر ضمیر کون سی ہے، اس کا مرجع کون ہے، اس میں جلال شریف، یہ ہو ضمیر ہے اور اس کا مرجع ہے من. ایسے سمجھ آ گئی جی کہ نہیں سمجھ آ گئی بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے. اچھا جی، سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ سامیہ فعل، اس میں جلال شریف فاعل، لام جار، من موصولہ. قاعدہ یاد رکھ لے، جو من موصولہ یا ما موصولہ ہوتے ہیں ان کو من موصوفہ یا ما موصوفہ بنانا بھی درست ہے. میں نے بتا دیا، من موصولہ کہہ لو تب ٹھیک، موصوفہ کہہ لو تب ٹھیک. حامیدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے صلہ، موصول صلہ مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو، متعلق ہوا سامیہ کے. سامیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ کو نہیں آتا؟ کئی لوگ کہتے جی مولویوں کو ترجمہ نماز کا نہیں آتا. کئی کہہ دیتے جی سیکھ لو جی ہم سے سیکھ لو، کہ مولویوں کو ترجمہ نہیں آتا. اب میں تیسرا دن ہے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی. آج میں سوچ رہا تھا کہ میں 4 جمعے نماز پہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. جمعے پڑھائیں گے ہم نماز کے ترجمے پہ، اور نہیں سمجھ نہیں آئی بار میں نے جو بات کہی سمجھ آ گئی جی. اس کا ترجمہ لفظ سامیہ کا معنی آپ جو کرتے ہیں اکثر طور پہ سننا، یہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے. یہاں اس کا ہم نے کرنا ہے قبل اللہ، کیا جی، حمدہ من حمیدہ. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ قبول کرتا ہے اس کی حمد کو جو اللہ کی حمد کرتا ہے. یہ سامیہ کا معنی ہے، اللہ نے قبول کر لی اس کی حمد جس نے اللہ کی حمد کی. ماضی کا ترجمہ کر لیں، اللہ نے قبول کر لی. کیا معنی سامیہ کا؟ حمد اس بندے کی جس نے اللہ کی حمد کی. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ لفظ سامیہ یسمعو کا معنی قبول آتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، میں وہ لکھ کے سمجھا دیتا ہوں. اعوذ بکا من دعا لا یسمع. جی یہ دیکھیں، یہ لا یسمع ہے اور لا یسمع کا معنی لا یتقبل ہے. ترجمہ ہوگا میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی دعا سے لا یسمع جو دعا قبول نہ ہو. ہاں تو کیا ہے؟ ہاں غلط ہو گیا یار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلط ہو گیا جی، غلط ہو گیا. لیمن حمیدہ غلط ہو گیا جی، یہ میں نے غلط کہہ دیا جی. آپ کوئی بندہ پیچھے میں کہہ رہا ہوگا غلط ہو گیا جی، زبان زہر ہے جی، غلط ہو گیا، واقعی غلط ہو گیا. یہ ہو ضمیر جو ہے نا، یہ ہو ضمیر کا مرجع اس میں جلال شریف، اور اندر والی ضمیر کا مرجع من ہے جی. غلط ہو گیا جی، غلط ہو گیا. توجہ ادھر ادھر ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا اللہ نے قبول کر لی اس کی حمد جس نے کیا جی، اللہ کی تعریف کی. تو میں نے سامیہ پہ دلیل دی کہ سامیہ کا یہ معنی قبول ہے جی. سمی اللہ لمن حمیدہ، ہم نے اس کی ترکیب اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا.
آگے نمازی کہتا ہے ربنا لک الحمد. جی مسئلہ سننے والے، مسئلہ بھی بتاؤں گا ساتھ، یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 لفظ بولے جاتے ہیں. کتنے لفظ جی؟ 3. جی بتا رہا ہوں میں، 3 لفظ بولے جاتے ہیں یہاں پہ، توجہ سے سننا. ربنا لک الحمد ایک، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. جی 3 لفظ بولے جاتے ہیں. جی ایک میں مدرسے میں تھا تو وہاں نماز پڑھتا تھا، ایک بندہ تھا وہاں وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تو میں ظاہر ہے ذرا اونچا تھوڑا سا پڑھتا ہوں. ہر نمازی کو اتنی اونچی تو پڑھنا چاہیے کہ کانوں سے سنے، تو میری آواز ذرا تھوڑی سی اور اونچی ہوگی. وہ ساتھ والا بندہ بابا تھا، اس کو کہیں سمجھ آ گئی میں یہ پڑھتا تھا، تو وہ بابے کے پوچھنے کا انداز اچھا تھا. بابے نے ایک دن کہا جی حضرت صاحب استاد جی میرے کو نا نماز سنو کہ میں غلط نہیں پڑھتا. میں جی سناؤ جی. وہ سناتا کہ کہندا جی جدو رکوع جائیدا سبحان ربی العظیم پڑھی دا تے اٹھ کے کہیدا سمع اللہ لمن حمدہ تے پھر اگے ربنا لک الحمد. تے آندا میں صحیح پڑھیا. میں جی صحیح پڑھیا. آندا پھر تسی کیوں پڑھ دے ہو اللہم ربنا ولک الحمد؟ ہے جی ان یہ انداز ہی بابے دا ہے جی. پھر آپ مسئلہ دسیا جی ربنا لک الحمد یہ عام لوگ پڑھتے جی، ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد. افضل یہ ہے جی میں نے کہہ دیا افضل یہ ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی. اب آپ پوچھیں جی کیوں افضل یہ ہے؟ بھئی جتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے افضل ہی ہوگا. یہاں اللہ کا ذکر 2 مرتبہ ہے، چلے جی یہاں بھی 2 مرتبہ، یہاں 3 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے. اللہم 1 مرتبہ، ربنا 2 مرتبہ، لکا 3 مرتبہ. یہ افضل ہے جی. اس کو کہتے ہیں جی تحمید. کیا کہتے ہیں جی؟ تحمید. اس کی ترکیب کرنے لگے جی. یاد رکھیں حرف ندا کبھی کبھی کلام سے حذف کر دیے جاتے ہیں. ربنا کے شروع میں یا حرف ندا یہاں محذوف ہے جی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ منادہ مضاف ہو تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ربنا یہ منادہ مضاف ہے جی، اس لیے منصوب ہے. یہ لفظ رب مضاف ہے، نا ضمیر مضاف ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کے یہ منادہ ہے. اور منادہ مفعول بہ ہوتا ہے. فعل مقدر ادعو کہہ لو، لیکن دعوت ماضی نکالنا بہتر ہے. دعوت فعل ماضی، تو ضمیر اس کا فاعل، اور ربنا مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور میں ایک بات کہتا ہوں، جہاں منادہ ہوتا ہے حرف ندا ہوتے ہیں وہاں آگے مقصود بن ندا بھی آتا ہے اور وہ جملہ ہوتا ہے. لکل حمد اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں. ہمارا قاعدہ یاد رکھ لیں، یہ جار مجرور ہے، لام جار کاف ضمیر مجرور، یہ کلام کا آغاز ہے. جار مجرور پہلے آ گیا، بعد میں اسم آ گیا. لیکن جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو جار مجرور کو خبر مقدم، بعد والے اسم کو مبتدائے مؤخر. لام جار کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن. ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. الحمد مبتدائے مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ربنا ولک الحمد ترکیب وہی، ربنا مفعول بھی دعوت فعل کا، لک الحمد وہی، صرف درمیان میں واو ہے. اس کے بارے بتانا یہ واو کیسی ہے. یہاں بتا دوں گا تو یہاں بھی سمجھ آ جائے گی واو کیسے. جی میں نیچے جا رہا ہوں. اللہم بارہا ہم نے ترکیب پڑھ لی کہ اللہم میں اصل میں یہ کیا تھا، یا اللہ، میم یا کے عوض ہے، اور ترکیب اس کی وہی ہے جو ربنا کی ہے. یا اللہ میں اس میں جلالہ شریف مرفوع ہے اس لیے کہ یا کی وجہ سے، لیکن ترکیب میں کیا بنے گا، مفعول بھی کس کا، دعوت فعل کا. ترکیب کر دیجیے. ربنا اس کی بھی ترکیب کر دی، لک الحمد اس کی بھی کر دی. درمیان میں واو ہے، واو کے بارے پڑھنا ہے کہ واو کیا ہے. واو کے بارے 2 قول ہے. نمبر 1 یہ واو زائدہ ہے. جب واو زائدہ ہوگی
تو ترکیب جو ہم نے کی ہے بس ربنا مفعول بھی لک الحمد مبتدا خبر اللہم یا تو اس کے عوض اور اللہ اسم جلالت مفعول بھی ربنا مضاف مضاف الیہ میں کے مفعول بھی لک خبر مقدم الحمد مبتدا مؤخر واو زائدہ جی دوسرا قول یہ واو عاطفہ ہے واو کون سی ہے جی عاطفہ ہے جب ہم واو عاطفہ بنائیں گے تو یہاں ہم عبارت مقدر نکالیں گے جی یوٹیوب پہ ہوگی لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی جب ہم واو کو کون سی بنائیں گے عاطفہ جی آپ میرے پاس پڑھتے اور پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو جو پڑھتے نہیں وہ بدرجہ اولا پہلی مرتبہ سن رہے ہیں بس شوق ہے نا اب یہ نہیں کہ مطالعے کے بغیر پڑھا رہا ہوں یہ تحتاوی سے پڑھا رہا ہوں تحتاوی کے اندر ترکیب لکھی جو پڑھا رہا ہوں جی ہاں نور الازا کی شرح تحتاوی جو ادھر سے پڑھا رہا ہوں اگر یہ واو عاطفہ ہے تو یہاں پہ عبارت مقدر ہوگی وہ کیا ہوگی اللہم ربنا کے بعد مقدر عبارت ہوگی کیا مقدر ہوگی حمید نا کا وَلَكَ الْحَمْدِ حمید نا فعل نا ضمیر فاعل کاف مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف لا کا خبر مقدم الحمد مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب بنا لو مقصود بن ندا بناتے نہیں ہیں لیکن ہے مقصود بن ندا جی سمجھ آئی ہے جی تو جو ہم نے واو کو یہاں دو طرح کا بنایا وہ یہاں دو طرح کا بنائیں گے زائدہ بنا لو جب زائدہ بنائیں گے پھر تو مطلب اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے پھر اس کا ہم ترجمہ بھی نہیں کریں گے ربنا اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے واو کا ترجمہ نہیں کرنا اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے اگر واو عاطفہ کرنی ہے تو ترجمہ کرنا ہے اور پہلے حمید نا کا نکالنا ہے ربنا اے ہمارے رب حمیدنا کا ہم نے تیری تعریف کی اور تیرے لیے تعریف ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب حمیدنا کا ہم نے تیری تعریف کی اور تیرے لیے تعریف ہے ماشاءاللہ مزہ آیا کہ نہیں بس کریے بابر یار جی سمجھ آئیے یہ مٹاؤ میں خود رہنے دیجیے بھئی سمجھ آئیے تو اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد ہم پڑھا رہے ہیں ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے علم پھیلانے سے پھیلتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے وہ پیسہ خرچ کرو دنیا کے لیے کم ہوتا ہے علم جتنا پھیلاؤ گے اتنا یہ بڑھتا ہے میں پڑھتا تھا چوتھے سال میں نہیں چھٹے سال میں میں نے ایک استاد سے پوچھا تھا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ جب ایسے پڑھیں گے تو پھر یہ ترکیب کیا ہوگی نہیں سمجھ آئی لیکن آج میں نے مطالعہ کیا آپ کو پڑھایا تو مجھے بھی خود سمجھ آیا جی میں نے ترکیب کر دی جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی اس کے بعد پھر نمازی کہتا ہے اللہ اکبر ترکیب ہم نے کر دی ترجمہ بھی ہم نے کر دیا نمازی سجدے میں جاتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی جی ترکیب ہم نے کر دی ترجمہ بھی ہم نے کر دیا الاعلی یہ ترکیب میں ربی کی صفت ہے یہ مضاف مضاف الیہ قاعدہ ہمارا اسم کے ساتھ ضمیر آگے معرفہ موصوف صفت پھر لفظ سبحان کا مضاف الیہ اور سبحان کی وہی تو ترکیبیں جو ہم نے سبحانک اللہم میں سبحان ناکا کی دو ترکیبیں کی ترجمہ بھی بالکل وہی صرف سبحان ربی العظیم والا صرف ادھر ربی کی صفت اعلیٰ ہے ترجمہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی میں اعتقاد رکھتا ہوں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کا جی میں نے ترجمہ بھی کر دیا ترکیب بھی کر دی جی آگے جا رہا ہوں جی آگے ظاہر ہے ایک رکعت کی ہو گئی جی بس کریں جی چلیں پھر 5 دن لگیں گے وہ رات کو ایک طالبہ نے پوچھا تھا مبدل مینو بدل حال ذوالحال حال ان کا تو وہ ادھار رہ گیا وہ انشاءاللہ جب نماز کی ترکیب مکمل ہوگی نا ابھی 2 دن لگنے نماز کی ترکیب
2 دن اور پھر انشاءاللہ ہم وہ پڑھائیں گے، مبدل من و بدل سمجھائیں گے، معذرت بھی ان سے ہماری وہ جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو جی۔